السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز۔ ناظرین، ایران کی صورتحال اور امریکہ سے جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ پھر ایک دفعہ کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اس میں ایران نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک امریکہ کوئی ایسی ہمیں کوئی ضمانت فراہم نہیں کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بلاکیڈ جو اس نے کیا ہوا ہے، یعنی ناکہ بندی کی ہوئی ہے آبنائے ہرمز کی، یہ جب تک وہ ختم نہیں کرتا تو پھر ہم اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے، اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ ایک روز پہلے تک خبر یہ تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں اور سارے یہاں پہ پاکستان میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ تو ہم اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا اصغر عسکری صاحب۔ آپ کا تعلق ایم ڈبلیو ایم سے ہے، یعنی ایم ڈبلیو ایم کے آپ مرکزی رہنما ہیں اور اس وقت اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک ہیں حسن حبیب صاحب، سابق سفیر ہیں اور ایران میں بھی سفارتکاری کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے دفاعی امور پر بھی۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں، اور گفتگو کا آغاز حسن حبیب صاحب آپ سے کر رہا ہوں۔ فرمائیے، یہ جو ایران کا مطالبہ ہے کہ بلاکٹ ختم کیا جائے اور اس کے بعد ہم مذاکرات میں آئیں گے، اس سے پہلے جناب یہاں کے آرمی چیف وہاں پہنچے ہوئے تھے، فیلڈ مارشل صاحب، اور ان کی موجودگی میں ایران نے آبنائے ہرمز کی جو انہوں نے اپنے طور پہ ناکہ بندی کی تھی یا اس کو بلاک کیا ہوا تھا، اس کو کھولنے کا اعلان کیا، لیکن پھر اس کے چند گھنٹے بعد ہی صورتحال بدل گئی۔ سر، یہ صورتحال بدلنے کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے حسن حبیب صاحب؟ دیکھیے، بہت شکریہ پہلے تو۔ دوسرے یہ کہ امریکہ کے جو بیانات ہیں، جو ان کے ایکشن ہیں اور جو ان کے ٹویٹس ہیں، وہ اتنے خطرناک ہیں کہ پیس ٹاک کو آگے نہیں جانے دے رہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ 1.5 صفحے کے ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی نیوی وہاں گھوم رہی ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں آپ اپنا ہرمز کھولیں، دوسری طرف وہ بلاکیڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہے ان کی باتوں میں۔ ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کھل کے گارنٹی کرے کہ دوبارہ جنگ نہیں نافذ ہوگی، کیونکہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس سال بھی اور پچھلے سال کے بھی اٹیکس میں۔ تو ایران ناؤ وانٹس اے فل گارنٹی کہ یہ وار دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ دوسرے، لبنان پہ ابھی تک پوری طرح سے سیز فائر نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ انہوں نے بلو لائن بنائی ہوئی ہے کہ یہاں سے حملے ہو رہے ہیں، یہ سب فیک۔ تو وہ جب تک لبنان پہ نہیں ہوتا اور دوسرے اس طرح کی حرکتیں بند نہیں ہوتی، ایران کا آنا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہم لوگ آپس میں باتیں جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایرانیز آر ویری گڈ ان نیگوسیشن۔ وہ برنکمین شپ کا ایک لفظ ہے کہ جس میں وہ بات کو کونے تک لے جاتے ہیں، ختم نہیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک پروگریس نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آتے ہیں۔ تو امریکہ کے جو ایکشنز ہیں وہ ایمبیگوٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ پتہ جہاز بھر بھر کے سیکورٹی انہوں نے اسلام آباد پہنچا دی، اسلام آباد بند کرا دی۔ جب ایرانی آنے کو تیار نہیں تو اتنا کیوں فساد پھیلایا ہوا ہے؟ یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ایرانیوں کا خیال ہے کہ امریکہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پلئنگ فار دا گیلری، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنے ووٹر کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ایران کو بہت ٹف ٹائم دیا اور یہ نیگوشیٹ جو ہم نے کیا بہت بڑی ہماری کامیابی ہے، چاہے وہی نیگوشیشن وہی رزلٹ ہو جو آج سے 2 ہفتے پہلے والا تھا، بٹ دے وانٹ ٹو شو کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا۔ دوسری طرف ایران کا بھی پرابلم یہی ہے۔ ایران اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ کرتا ہے جس سے ان کی کمزوری ثابت ہوتی ہے تو یہ رجیم بہت مشکل میں آ جائے گی۔ اتنی بہادری کے باوجود، اتنی ہمت استقامت کے باوجود بھی ایرانی رجیم کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وقت دونوں کے لیے اسٹرانگ پوزیشنز ہیں اور بہت دھیرے دھیرے آئیں گے۔ تو اس طرح کے ہکپس کی آپ تیاری رکھیں اور زیادہ ناامیدی کا وہ نہ کریں، کیونکہ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں۔ اوکے حسن حبیب صاحب، اب میں شامل کر لوں اصغر عسکری صاحب کو گفتگو میں۔ اصغر عسکری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ایران نے اسٹینڈ لیا ہے کہ وہ اس وقت تک اب مذاکرات میں نہیں آئے گا جب تک آبنائے ہرمز کا بلاکیڈ، یعنی اس کی جو انہوں نے بندش کی ہوئی ہے امریکہ نے، اس کو وہ ختم نہیں کرتا، یا ناکہ بندی جو کی ہوئی ہے امریکہ نے اس کو ختم نہیں کرتا، اس سے قبل وہ مذاکرات پر نہیں آئے گا جب تک وہ پابندی ختم نہ ہو۔ تو کیا کہتے ہیں آپ کو، یہ اسٹینڈ صحیح ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جیسے حسن حبیب صاحب نے کہا ہے
کہ ٹرمپ جو ہے اس کا کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، کوئی واضح موقف نہیں ہے. کبھی ایک بات کی جاتی ہے، پھر تھوڑے لمحے بعد کوئی ایک موقف بدل جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں، اس سچویشن میں ایران کو بالکل دیکھنا چاہیے، بڑی گہرائی سے دیکھنا چاہیے. چونکہ پہلے 2 دفعہ مذاکرات چل رہے تھے اور اسی مذاکرات کے دوران ہی اٹیک ہو گیا، ایران پہ ہو گیا، اسرائیل اور امریکہ نے کر دیا. تو یہ گزشتہ جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں جب تک صورتحال ایران کے لیے کلیئر اور واضح نہیں ہوگی، میرے خیال میں مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا، اور دیکھیے میں تعارف کے راہ پر چلوں. جناب سردار محمد اشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سردار صاحب، یہ جو گفتگو فرما رہے تھے یہ اصغر عسکری صاحب ہیں، اور آپ کا تعلق MWM سے ہے. اور عسکری صاحب، آپ سردار صاحب کو یوں سمجھیے کہ بہت زبردست تجزیہ کار ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے دفاعی امور پر، انٹرنیشنل امور پر. تو ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی، آپ اپنی بات مکمل کریں، پھر میں اگلا سوال سردار صاحب سے کر لیتا ہوں. جی، دوسری بات یہ ہے ریاض صاحب کہ دیکھیے ایران اس وقت جہاں کھڑا ہے کہ ایران کی ساری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے، سپریم لیڈر ان کے شہید ہو چکے ہیں، اور کروڑوں لوگ اس وقت روڈوں پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں. ایک بڑا پریشر ہے ایران گورنمنٹ کے اوپر بھی، اور ظاہر ہے اس سارے نقصانات کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں اپنی عوام کو بھی فیس کرنا ہے ایران گورنمنٹ نے. تو ایک بڑا پریشر ان لوگوں کا بھی ہے. لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم اب انتقام لیں گے، ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور لہذا ایران یہ ساری صورتحال دیکھ رہا ہے، انٹرنل صورتحال بھی دیکھ رہا ہے، اور جو امریکہ کے جو آئے دن موقف تبدیل ہو رہے ہیں. اس وقت ٹرمپ صاحب کنفیوز ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. لہذا اس ساری صورتحال میں جیسے حسن حبیب صاحب نے کہا، ایک طرف سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر وہ ناکہ بندی کر دیتے ہیں آبنائے ہرمز کی، پھر اٹیک بھی ہو جاتا ہے ایرانی شپ پر. یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، تو اس صورتحال میں جب تک کوئی واضح لائن نہیں نظر آئے گی تو میرے خیال میں ایران کو مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. اچھا، جناب حسن عسکری صاحب نے فرمایا، جناب سردار صاحب، کہ یہ جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا فالٹ ہے. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ اس وقت بار بار پینترے بدل رہا ہے اور نئی وہ صورتحال پیدا کر رہا ہے. اب وہ نئی صورتحال یہ پیدا کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو مذاکرات ہوں گے اور ہمارا وفد بھی اسلام آباد جا رہا ہے اور سب کچھ ہے. ادھر ایران انکار کر رہا ہے پاکستان آنے سے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیے، میرے خیال سے یہ جو ایکچولی یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہے نا کانفرنسز میں یا نیگوسیشنز میں یا آربیٹریشن میں یا جو کچھ بھی اس وقت بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے، تو امریکہ کے لیے بڑی ہیوملیٹنگ سچویشن ہے. اور امریکہ ایز اے سپر پاور is basically facing an humiliating situation. کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ ایران جو ہے وہ وینزویلا ہے یا غزہ ہے یا کسی اور چھوٹے ملک کی طرح ہم اس کو تاراج کر دیں گے، تو وہ تاراج نہیں ہوا. اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنا بڑا ملک ہے جو سپر پاور رہا ہے، 60 70 80 سال تک دنیا کا لیڈر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ دنیا اب بدل چکی ہے، یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے. اس میں امریکہ کی جو بات ہے وہ نہیں چلے گی، جو صحیح بات ہے اس کی طرف ہی بڑھنا چاہیے. اب اس کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں. میرے خیال سے عاصم منیر صاحب گئے ہوئے تھے، تو اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ یا پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے اور اس بات چیت کے نتیجے میں کیا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. لیکن یہ ایسی یہ بارگیننگ چپس ہیں ایکچولی کہ شروع کریں گے نہیں شروع، بات چیت شروع کرنا اور امن قائم کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اور ایران کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، بیکاز ایران از فیسنگ terrible situation as far
دی وار از کنسرن، کیونکہ ایران نے بڑا نقصان ہوا ہے اور ایران اس صورتحال سے 47 سال سے فیس کر رہا ہے، تو امن تو ایران کی بھی ضرورت ہے. لیکن جو میرا کہنا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سب سے زیادہ جو خرابی پیدا کر رہا ہے وہ نیتن یاہو کر رہا ہے، اور امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے اس پورے آپریشن میں اس کو وہ ہضم نہیں کر پا رہا. تمہارا دیکھیں بات چیت تو ہونی ہوگی، اور بات چیت تو ہوگی میرے خیال سے، اور اگر نہیں ہوگی تو یہ دنیا کے لیے صحیح بات نہیں ہے. اچھا حسن حبیب صاحب، آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یہ بھی تقریباً یہ تو ضروری ہے کہ بات چیت ہو، لیکن اچانک ایران نے جو ہے بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک ریالٹی ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو میں، اور جو ابنائے ہرمز کی بندش ہے یا ناکہ بندی ہے، اور دوسری طرف ایرانین جو شپس ہیں اس پر حملے ہیں امریکہ کے، اس کے پیچھے جیسا کہ سردار صاحب نے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ ہے؟ مجھے پورا یقین ہے، لگتا بھی مجھے یقین ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اسرائیل کا بہت فائدہ ہے، جتنا زیادہ ایران پہ تباہی ہو، جتنا یہ ریجن ڈی سٹیبلائز ہو، جتنا اکنامک سچویشن خراب ہو، تو نیٹ ونر تو اسرائیل ہے. اور جیسے ہی جنگ رکے گی تو آپ دیکھیں جو نتن یاہو کی وہ تھی ٹرائل، وہ سسپینڈ کی گئی ہے 2 ہفتے کے لیے، کیونکہ ان کا بھی ڈپلومیٹک اور ملٹری صورتحال ٹھیک نہیں ہے. تو نتن یاہو صاحب کا ایک پرسنل فائدہ یہ ہے کہ ان کا کیس ڈیلے ہو رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے، اور دوسرے یہ کہ ریجن کمزور ہو رہا ہے. ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے. اس میں ایک ضمنی سا سوال کر لوں آپ سے میں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل جنگ کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کا بھی تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، وہ تو ان تمام ممالک سے سراؤنڈڈ ہے، تو اس کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے، وہ کیوں جنگ چاہتا ہے اس وقت؟ دیکھیے اسرائیل کا جانی نقصان بہت کم ہوا ہے، رپورٹ تو بالکل نہیں ہوا ہے لیکن کم ہوا ہے. اور جو بھی اس کا نقصان ہوا ہے، ان کی فائنینشیل کنڈیشن بہت اچھی ہے، وہ ری بلڈ کر لیں گے، ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ایران کا جو بیچارہ سینکشنز میں پچھلے 45 سال سے. ابھی میں نے حسن حبیب صاحب، ابھی میں نے خبر پڑھی تھی جس میں اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں جنگ کے خلاف، یعنی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، تو وہاں کے لوگ بھی نہیں چاہ رہے کہ یہ جنگ مزید ہو، تو پھر اسرائیل یہ جنگ کیوں چاہتا ہے؟ یہ جو دیکھیے اسرائیل کی پاپولیشن بہت زیادہ ملٹرائزڈ ہے. 97% جو پاپولیشن ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ چاہتی ہے. جو مظاہرے ہیں وہ بہت کم تعداد ہے اوریجنل پاپولیشن کی، اور اسرائیلی جنگ چاہتے ہیں، اور وہ بڑے بیلیجرنٹ اس معاملے میں. ان کا خیال ہے کہ یہ جو فائنل بیٹل کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد جوت کی حکومت ہوگی دنیا کے اوپر. یہ جو فنی ٹائپ کے آئیڈیاز ان کو شروع سے پڑھائے گئے ہیں، اور اگر آپ ان کا ترانہ دیکھ لیں، پرائمری اسکول کا کیریکولا دیکھ لیں، ہر چیز ان کو وائلنس اور جنگ اور پڑوسیوں سے لڑائی پہ تیار کر رہی ہے. تو اسرائیل میں مظاہرے ہوں بھی تو بھی گورنمنٹ پہ یا جنرل پاپولیشن پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اسرائیل جنگ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ یہ ریجن کمزور ہو جائے گا، ساتھ ساتھ امریکہ کمزور ہوگا. آپ دیکھیے بڑی اسٹرینج سی بات ہے، جب امریکہ کمزور ہوگا تو آٹومیٹکلی ریلیٹو پاور میں اسرائیل اوپر جائے گا، تو وہ امریکہ کو شاید بہتر اور ڈکٹیٹ کر سکے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. تو اسرائیل کی بڑا اسٹرینج ٹائپ کا پلان ہے، اور اگر یہ کلک کر گیا تو ریجن کے لیے بہت خراب ہوگا. اب جیسے نئے سارے ڈیفنس سسٹم جو ہیں اسرائیل کی پروٹیکشن کے، وہ جارڈن میں لگائے جا رہے ہیں. اب جارڈن زبردستی اپنی تباہی کو انوائٹ کر رہا ہے، اگلا حملہ ایران کا جارڈن پہ ہوگا، پھر جارڈینین رو رہے ہوں گے. لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ سارے وہ ریجن کے ملک ہیں جو آج نہیں کل اسرائیل کو تھریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے پورا عراق کس لیے تباہ ہوا تھا؟ جو صدام حسین صاحب جو ہیں دھمکیاں دیتے تھے بیٹھ کے اسرائیل کو، واحد ملک تھا جو اسرائیل کو کریڈیبل دھمکی دیتا تھا. اس کی تباہی ہو گئی، اس کا خاتمہ ہو گیا. ایران لاسٹ کنٹری ہے ریجن کا جو اسرائیل کو دھمکی بھی دیتا ہے اور کریڈیبل دھمکی دیتا ہے. اوکے سر، پوائنٹ ٹیکن سر. جناب عسکری صاحب، آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ کا تعلق MWM سے ہے، اور آپ کی پارٹی کے سربراہ جو ہیں اس وقت سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ خود بھی مرکزی رہنما ہیں، میں جانتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو ایک سینٹیمنٹ تھا
ظاہر ہے کہ آپ کی بھی تعلیم جو ہے وہ ایران میں ہوئی ہے اور اس حوالے سے آپ کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی بھی بنیادی تعلیم جو ہے ایران میں ہوئی ہے. کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا وہ جو فرقہ وارانہ تفریق تھی وہ اس کو آپ منیمائز ہوتا دیکھ رہے ہیں, کہیں بہت کم سطح پر آتے دیکھ رہے ہیں, آئی ہے اس جنگ کے دوران؟ اصغر عسکری صاحب. سوری ریاض صاحب, میں درمیان میں آپ کا کوشچن پورا سن نہیں پایا, ذرا تھوڑا ریپیٹ کر دیجیے. میں پوچھ آپ سے یہ رہا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں, ایک فرقہ وارانہ تفریق کبھی نظر آتی تھی, اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ کی جو پارٹی ہے اس کو کس طرح ہینڈل کر رہی ہے صورتحال کو؟ دیکھیے بہت اہم سوال ہے یہ. دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے الحمدللہ صورتحال ہے, نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کے تمام امت مسلمہ کی اگر ہم بات کریں, نہ صرف امت مسلمہ بلکہ وہ انصاف پسند فورسز, چاہے اس کا کسی دین مذہب سے تعلق ہو, وہ سارے لوگ اسرائیل اور امریکہ کے اگینسٹ کھڑے ہیں, اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں بھی اس وقت ایک آئیڈیل یکجہتی اور یونٹی کی صورتحال ہے. مختلف مسالک کے درمیان شیعہ سنی سارے اکٹھے کھڑے ہیں, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ ایک آئیڈیل دور ہے کہ ایران کی اس جنگ نے, ایران اسرائیل کی جنگ نے, جس کو ہم دو ملکوں کی جنگ نہیں سمجھتے بلکہ یہ کفر و اسلام کی جنگ ہے, یہ معرکہ حق و باطل کا معرکہ ہے. تو اس کفر و اسلام کی جنگ میں الحمدللہ تمام پوری امت مسلمہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے, مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے, لبنان کے مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ مجلس وحدت المسلمین شروع دن سے ہم اسی پر ہی کام کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر یکجہتی, اتحاد و وحدت, اس کو فروغ دیا جائے. اور الحمدللہ آج اس جنگ کے نتیجے میں جو ایک یکجہتی قائم ہوئی ہے امت مسلمہ کے درمیان, یہ ایک مثالی ہے, اور اس سے پہلے کبھی ایسا پاکستان کے اندر نہیں شر میں سے خیر نکلی ہے. یعنی یہ جنگ جو ایران جی بالکل ایسا ہے, یہ جو اس شر میں سے خیر نکلا ہے. دیکھیں بحران جو ہوتے ہیں, ان بحرانوں سے بہت ساری اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں, مواقع آتے ہیں سامنے. اور الحمدللہ اب لوگوں نے امریکہ کی, اسرائیل کی, وہ ہے کہ اس وقت کوئی امریکہ سپر پاور نہیں ہے, اسرائیل کوئی سپر پاور نہیں ہے. اگر اللہ پر ایمان ہو, اگر جذبہ جہاد ہو, تو بڑی بڑی سپر پاورز کو بھی شکست دی جا سکتی ہے. تو لہذا ایران کا یہ کردار اس وقت جو امت مسلمہ کے سامنے آیا ہے, تو یہ حقیقت میں لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے یقین میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہم اس پہ پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ایران میں جو صورتحال ہے اس میں جو رائے عامہ ہے, یعنی ایک تو ان لوگوں کی رائے ہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو سافٹ جو رائے رکھتے ہیں, نرم جن کا رویہ ہے, ایک وہ ہارڈ لائنر ہیں. یعنی ہارڈ لائنر اور سافٹ لائنر کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹگ آف وار نظر آ رہا ہے, یہ ویسٹرن میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹگ آف وار ہے سافٹ لائنر اور ہارڈ لائنر کے درمیان, جس کی وجہ سے ایران کبھی کبھی بیک کر جاتا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کر رہا, وہ جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ دیکھیے اس کو جو پریزنٹ جو کانفلکٹ ہے ایران کا اور اسرائیل اور امریکہ کا اور ریسٹ آف دا ورلڈ کا, تو وہ یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایتھنک یا ریلیجس لائنز کے اوپر یہ کوئی وار ہے. یہ ایک گلوبلی انیشیٹڈ وار ہے اگینسٹ middle and small countries of the different regions by a declining superpower America and its allies. جو اسرائیل ہے وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ میں نئی سچویشن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت طاقتور سپر پاور نہیں, وہ they wanted to dictate the terms and manage the whole Middle East. ایران ان کے لیے بڑی رکاوٹ تھا,
اور وہ ایران کو کسی صورت میں بھی، لیکن جو آئیڈیا انہوں نے بیچا اپنے لوگوں کو اسرائیلیوں نے، اور اسرائیل نے جو بیچا امریکہ کو، وہ آئیڈیا فیل ہو گیا. اور وہ آئیڈیا فیل اس لیے ہوا کہ ایران نے جنگ شروع نہیں کی ہے، جنگ شروع کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اور اس کی وجہ سے جو دنیا کی اقتصادی صورتحال ہے وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ دنیا کے خلاف ہے. اور اس کو اس طرح سے سردار صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک سافٹ لائنر ہیں ایران میں، وہ نظر آتا ہے، اور ہارڈ لائنر ہیں جن کو پاسداران انقلاب اور ان سے الائڈ لوگ کہا جاتا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنے انداز سے. لیکن جب سے یہ جنگ شروع ہوئی اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سے یہ ایک تاثر خاص طور سے مغربی میڈیا میں آیا ہے کہ ایران میں اب دو قسم کے لوگ آ گئے ہیں اور آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی خبروں میں کوئی جان یا صداقت ہے؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو اصل پاور ہے وہ پاسداران انقلاب کے پاس ہے، اور جو چھوٹے خامنائی صاحب ہیں وہ پاسداران انقلاب کے ساتھ ہیں. جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں ایران میں، وہ پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے. لیڈنگ پوزیشن میں اس وقت جو ہے پاسداران انقلاب ہیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایران میں فیکشنز ہیں اور ان کے آپس میں اختلافات. ایران میں ابھی اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جو رائٹسٹ ہے، لیفٹسٹ ہے، لبرل ہے یا سینٹرسٹ ہے، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل از ڈٹرمنڈ ٹو ڈسٹرائے ایران، کمپلیٹلی ڈسٹرائے، کمپلیٹ ڈسٹرکٹ. آپ سوال یہ ہے کہ وہ ایران، آپ کا کہنا تھا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے، وہ کہتا ہے ہم نہیں بنائیں گے. وہ کہتا ہے اچھا جی ہم دوسرے ملکوں میں بات کریں گے کہ جو پراکسیز ہیں ان کے سلسلے میں. تو وہ بات چیت تو کر رہا ہے، جب ایک بات چیت کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے، معاہدے کے نزدیک بھی آ رہا ہے، تو پھر بھی آپ اس کے اوپر حملہ کرتے ہو. تو دنیا بیوقوف تو نہیں ہے، چائنا اور رشیا بھی موجود ہے. اور اس وقت جو دنیا میں میرے خیال سے جو ملٹی پولر ورلڈ ہے، اس میں ساری کی ساری پاورز جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ جو بھی ہو. تو اس لیے یہ جو بات کہ جی ایران کے اندر انقلاب آئے گا، کہاں آیا انقلاب؟ ٹھیک ہے، اگر ایران کے اندر، اس میں ایک اور، ویسے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ریلیجس جو رول تھا ایران میں، اس نے آلموسٹ اپوزیشن کو ایلیمینیٹ کر دیا، ہے ہی نہیں وہاں اپوزیشن. ان کے ایسی حسن حبیب صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. حسن حبیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایران میں پولیٹیکل قیادت اور فوجی قیادت سب سیم پیج پر ہیں؟ بالکل. دیکھیے، ایک تو ایران کو سمجھنے کے لیے مولانا کے ہوتے ہوئے بولنا مناسب نہیں، ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. ایران میں ویسے ڈویژنز نہیں ہیں جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پیپلز پارٹی ہے، سلائٹلی لیفٹ ہے، نون لیگ یا سینٹرسٹ پارٹی ہے، یا عمران خان کی پارٹی سلائٹ لیفٹ ہے. وہ سب وہاں ڈفرنس نہیں ہے. وہاں ہارڈ لائنر جس کو آپ کہتے ہیں اس میں، اور جو کنزرویٹو میں 19-20 کا فرق ہے. تو وہاں فیکشن ہے نہیں. اور جیسے سردار صاحب نے کہا کہ اس وقت تو جنگ کی وجہ سے IRGC جو بسیج وہ بالکل کمانڈنگ پوزیشن میں ہے. یہ جو نئے رہبر ہیں وہ تو لائی گئے ہیں IRGC کی وجہ سے. تو ریلیجس قیادت کہہ لیں، پولیٹیکل کہہ لیں، فوج کہہ لیں، سب ایک ہی پیج پر ہیں. اور یہ سب پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ مجھے رائٹ لوگوں نے فون کیا. بھائی کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے فون کیا تھا؟ وہ آ جاتے اسلام آباد. تو یہ سب کہانیاں جو ٹرمپ صاحب کی ہیں، یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، ایرانیوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب معاہدہ ہوگا تو وہی گروپ جو پہلے آیا تھا نیگوشیٹ کرنے کے لیے وہی آئے گا، اور ایران کی ٹرمز پہ ایگریمنٹ ہوگا. اوکے، اصغر صاحب آپ بتا دیجئے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے معاملات کے بعد اب جو 2-3 دن میں ٹرمپ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا وفد آ جائے گا اور JD وینس کی قیادت میں آ جائے گا، تو ایران سے بھی وفد آ جائے گا، معاملات کو سیٹل ہو جائیں گے، اور ایران پر جو پابندی ہے اور خاص طور سے جو آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے، خود امریکہ وہ ختم کر دے گا تاکہ ایران کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ وہ مذاکرات کرے. آپ کو لگتا ہے کہ 2-3 دن میں ہو جائے گا؟
دیکھیے ریاض صاحب، میں تھوڑا سا پہلے جو بات ہو رہی تھی اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے میرے خیال میں ایران کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں پر ولایت فقیہ کا نظام ہے، یعنی سپریم لیڈر کے اس نگرانی میں، سپرویژن میں پوری نظام مملکت چل رہا ہے. لہذا وہاں پر یہ والی جو ڈویژن ہے، جو مغربی میڈیا جس کے پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی ایران میں 2 گروپس ہیں، یہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر تھی بھی صحیح، اگر لوگوں میں تھوڑا اختلاف رائے تھا بھی صحیح، تو اس جنگ نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے. بہت سارے وہ ساری قوتیں یکجا ہو گئی ہیں. اور اس وقت جیسے حسن حبیب صاحب نے کہا کہ پوری ایرانی قوم جو ہے اس وقت ایک پیج پہ کھڑی ہے، اور وہ سب فالو کر رہے ہیں اپنے سپریم لیڈر کو. اور چاہے وہ سپاہ پاسداران ہو، ایران کی آرمی ہو، اس وقت سارے جو ہیں وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں سپریم لیڈر، اور اسی ایک ہی چیز کو، خط کو، لائن کو فالو کر رہے ہیں. باقی جو دوسری بات ہے آپ کی کہ دیکھیے ایران دیکھ رہا ہے کہ اس وقت امریکنز کوئی ایسی یقین دہانی والی اگر کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر ایرانی وفد بھی آ جائے گا. ظاہر ہے ایران ہی چاہ رہے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور امن جو ہے وہ ہر ملک کے لیے بہتر ہے اور ہر ایک کو عزیز ہے. لیکن جس طرح کے ٹویٹس ٹرمپ صاحب کے آتے ہیں اور پھر وہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. پیچھے جو مذاکرات کا ایک دور ہوا اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی تھیں کہ میڈیا پہ جن کو نہیں لایا جائے گا، لیکن امریکنز نے ان کو لایا، اور اس طرح کی چیزیں بعد ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فضا خراب ہوتی ہے. میرے خیال میں اگر کوئی اب پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کس حد تک یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہوتا ہے ایران کو، اور اگر کوئی فضا ایسی مذاکرات کی بنتی ہے تو میرے خیال ہے ایرانی وفد آ جائے گا اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائے گا. اوکے سردار صاحب، آپ بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 2-3 دن میں کوئی معاملہ آگے بڑھ جائے گا اور ٹرمپ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کر کے ایران کو راضی کر لیں گے مذاکرات کے لیے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت بون آف کنٹینشن یہی ہے. دیکھیں پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ جس اسٹیج پر امریکن اور اسرائیل کی جنگ یہاں آ چکی ہے، ایرانین قوم ایز اے نیشن امریکہ سے صلح کرنا چاہتی ہے، ایک بات تو سمجھ لیجیے، لیکن وہ اسرائیل کے ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسرائیل ان کے لیے ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے. 2، تیسری بات یہ ہے کہ ایران کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے مذاکرات کی، اور اگر یہ مذاکرات امریکہ کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، مثلا دیکھیے ایران نے تو ایک قدم بڑھ کے کہا نا کہ اپنا ہرموز کو ہم نے فری کر دیا ہے تمام ملکوں کے لیے، اور اس میں ایرانی جہازوں کے اوپر وہ اگر حملہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی بات ہوگی نا کہ بھئی آپ اس فضا کو خراب کر رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کرے. دیکھیں نا اس سے پہلے اسرائیل یہ کام کر چکا ہے، قطر پہ وہ حملہ کر چکا ہے، اس سے پہلے وہ دوسرے جو عرب کنٹریز ہیں ان کے اوپر بھی وہ خفیہ طور پر حملہ کر چکا ہے تاکہ یہ لوگ بھی اس میں کود جائیں. لیکن سر اس میں سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیے بار بار سردار صاحب سوال اگر سن لیں، سوال میرا یہ کہ اگر بار بار ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وفد پہنچ رہا ہے اور منگل کو پہنچ جائے گا اور جے ڈی وینس کی قیادت میں پہنچ جائے گا، اور ان کا وفد آ جاتا ہے اور ایرانی نہیں آتا، تو پھر تو بڑی ہزیمت ہوگی نا امریکہ کو. تو وہ اس کا مطلب ہے ان کو یقین ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. امریکنز آئیں گے تو ایرانینز بھی آ جائیں گے، اور اگر ایرانینز آئیں گے تو امریکن بھی آ جائیں گے. امن کی سب کو ضرورت ہے، اور چائنا اور رشیا اور اس ریجن کے 2 دوسرے ملک ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس جو فضول قسم کی جنگ امریکہ اور اسرائیل نے اس وقت چھیڑی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا اس صورتحال میں اس طرح کی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ آئل کرائسس ہوں یا کوئی اور کرائسس ہوں. یہ ایک بڑا یہ اس کے اوپر بحث ہوگی. دیکھو یونائٹڈ نیشن کو انہوں نے بائی پاس کیا ہوا ہے، اس نے امریکن کانگریس کو بائی پاس کیا ہوا ہے، اس نے امریکن کانگریس کو چھوڑیے اس نے اپنی ریپبلکن پارٹی کو بائی پاس کیا ہوا ہے. وہ تو سمجھ نہیں آتا کہ امریکہ کی لیڈرشپ اس وقت کس طرح سے سوچتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے. اوکے سر، وقت ختم ہو گیا. ایک سوال میں ذرا ان سے بھی پوچھ لوں، حسن حبیب صاحب سے 1-2 جملوں میں جواب دیجیے گا. سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر امریکی وفد پاکستان آ گیا اور ایرانی وفد نہیں آیا
تو کیا صورتحال بنے گی سر؟ میں نے ان سے پوچھ لیا، یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، سردار صاحب کہتے ہیں نہیں، امید تو ہے کہ امریکہ وہ اسٹیج نہیں آنے دے گا، لیکن اگر نہیں بھی آتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آپ سے مسلسل باتیں کرتے رہیں کہ نیگوسیشن میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ فارورڈ موومنٹ کی امید رکھی جائے. تو انشاءاللہ ایرانی وفد بھی آئے گا، لیکن وہ آئیں گے اپنی شرائط پر. اچھا، آپ کو بھی لگتا ہے ایرانی وقت؟ اصغر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے حسن حبیب صاحب ایران کو، چونکہ 2 بار ایران اسی مذاکرات کی ٹیبل پہ مذاکرات جاری تھے کہ اٹیک ہو گیا ایران. میرا سوال بڑا وہ جو فرضی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ماضی اگر میرا ایرانی وفد نہیں آیا تو پھر امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ جی جی بس امریکہ پھر اپنی بھگتے، جس طرح کے وہ پیترے بدل رہا ہے اور جس طرح کے ان کا رویہ ہے، اور تو پھر میرے خیال میں ان کو سزا ملنی چاہیے اپنے ساری کھیل کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تینوں حضرات کا، جناب حسن حبیب صاحب، جناب اصغر عسکری صاحب اور جناب سردار محمد اشرف صاحب. آپ نے گفتگو کی، ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی. میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.